پیلسطین کی آزادی کے لیے اور کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے، اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اس بدماشی کو، اس دہشت گردی کو پیش کریں گے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں تمام پیس لونگ لوگوں کو دنیا کے، میں اپیل کرتا ہوں برطانیہ کے ممبرز آف پارلیمنٹ سے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ اپنی آواز اٹھائیں۔ اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ میں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پیلسطین کے لیے اور کشمیر کے لیے بڑی لابی کی، اور اس کے نتیجے میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، اگرچہ میں اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھا، میرا بیٹا ان سرور ممبر آف پارلیمنٹ تھا، تو انہوں نے یہ ریزولوشن موو کیا تھا کہ پیلسطین کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم کیا جائے، اور برطانیہ کی پارلیمنٹ کی اکثریت نے یہ ووٹ دیا تھا، یہ فیصلہ کیا تھا کہ پیلسطین کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بننے کا حق دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کا یہ دنیا کے تمام ملکوں کو، پیس لونگ لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے، لیکن میں عہد کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک، تمام مسلمان اور آل دوز پیپل ہو بلیو ان ہیومن رائٹس، ان کو پیلسطینیوں کے شانہ بشانہ اس مشکل میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام جو ہیں وہ سالیڈرٹی کا میسج جو ہے اپنے پیلسطینی بھائیوں کو بھیج رہے ہیں۔ او آئی سی نے کشمیر پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پروگرس ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کشمیر میں ہونے والے ظلم جو ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ او آئی سی کو اب اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور اس کے خلاف جتنا بھی اور ہر حد تک جانا چاہیے کہ ہم یہ کسی صورت میں نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل نے وہاں پر سیٹلمنٹس بنانی شروع کی تھیں، وہاں پر وہ یہودیوں کو جا کے جو پیلسطین کا 22% علاقہ ہے وہاں بساتے تھے تاکہ وہاں پر ان کے نمبر وہاں بھی ہوں۔ انڈیا بھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو کا دہشت گردی میں شاگرد ہے، وہی چیزیں جو ہیں سیٹلمنٹ کی اور وہاں پر ہندیوں کو بسانے کی سازش جو ہے کشمیر میں بھی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ دنیا کو اور خاص کر مسلم ممالک جو ہیں وہ کشمیر میں ہونے والی دیکھیں جی، میں تو مسلمان ممالک ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مشکل وقت میں جب بھی آیا وہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہیں، لیکن ہم ان سے یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نریندر مودی سے جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو انڈیا میں ہو رہا ہے اور جو پیلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے اس کے خلاف مؤثر آواز جو ہے اٹھانی چاہیے۔ دیکھو جی، امریکہ پہ تو میں سچی بات ہے کہ توقع جو ہے وہ مجھے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ کوئی وقت ایک ایسا تھا کہ جب میں نے پیلسطین پہ اور کشمیر پہ آواز اٹھانی شروع کی تو ہمیں وہاں پر سیکنڈر نہیں ملتا تھا، ہمیں لوگ ساتھی نہیں ملتے تھے، لیکن جب ہم نے لوگوں کو بتایا کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے، تو بہت سے ممبر آف پارلیمنٹ ہمیں سپورٹ کرنا شروع ہو گیا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب برطانیہ کے لوگوں کی اکثریت فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اب وہاں پر پیلسطین کا ایشو اٹھانا جو ہے اس سے لوگوں کے ووٹ جو ہیں پولیٹیشنز کے بڑھتے ہیں۔ اور اب میں مسلمانوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ تمام مسلمان جو یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں رہتے ہیں، جتنے بھی ہیومن رائٹس کی وہاں آرگنائزیشنز ہیں، وہاں پر امریکہ میں انہیں لوگوں کو جب اویئرنیس وہاں پر دلائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اسرائیل وہاں پر ظلم کر رہا ہے، جب لوگوں کی سمپتھی آپ کے ساتھ آ جائے گی تو پھر پولیٹیشین کی سمپتھی آتی ہے۔ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کا انفلوئنس اس وقت ہوا جب میں برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنا۔ اب ماشاءاللہ 2 درجن کے قریب مسلمان وہاں پر
پارلیمنٹیرین ہیں، میئر آف لندن مسلمان ہے، بہت سے شہر جو ہیں ان کے میئرز، ڈپٹی میئرز مسلمان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل جو ہے انفلوئنس ہمارے لوگ امریکہ میں نہیں بنائیں گے، جب تک وہاں پر سینیٹرز نہیں بنیں گے، کانگریس نہیں بنیں گے، تو وہ ہمارے مظلوموں کی آواز جو ہے وہاں پر اس طریقے سے، جس طریقے سے برطانیہ میں اٹھتی ہے، شاید وہاں پر نہ اٹھ سکے. تو اب میں یہی کہوں گا کہ مسلمانوں کو وہاں پر لابی کرنی چاہیے، وہاں پر ایکٹیو ہونا چاہیے، وہاں پر کشمیر کا ایشو ان کو اٹھانا چاہیے، فلسطین کا ایشو اٹھانا چاہیے. دیکھیں یہ سارا افواہیں ہیں. پارٹی ہماری کا لیڈر ایک ہی ہے، وہ عمران خان ہے، اور ہم لوگ جو ہیں برسر اقتدار آئے ہیں یا لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، لوگوں نے ووٹ جو ہیں پارٹی کو دیے ہیں، عمران خان کو دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان ہی 5 سال پرائم منسٹر اس ملک کے ہوں گے. لیکن یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جب مشکل وقت ہوتا ہے تو سب کو شیئر کرنا پڑتا ہے. اس وقت مشکل وقت ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. چلو یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے پاس کم از کم جو ہے جاب تو ان کا جو ہے وہ سیف ہے. ہمیں بھی تکلیف ہے، مجھے بھی تکلیف ہے کہ جب پرائسز بڑھ رہی ہوں تو جب سیلریز نہیں بڑھتی تو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت کو یہ جو ہے تنخواہوں جو ہیں ان میں اضافہ نہیں کیا. دیکھیں میں عرض کروں اصل بات یہ ہے کہ ظہرانے میں جانا نہ جانا یہ چیزیں معمولی ہیں، یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کسی بھی ہمارے اتحادی نے کہ وہ ہماری حکومت کو گھرانا چاہتے ہیں. کبھی ہمارے اتحادی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جا کے اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی بجٹ جو ہے وہ سپیکر کی سربراہی میں پاس ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ کاف کے لوگوں نے ہمیں مرکز میں بھی ہمارے بجٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور اپوزیشن یہ بات کرتی تھی کہ ہم تو بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، یہ 20 کا فرق آ جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ بڑی واضح میجارٹی کے ساتھ جو ہے بجٹ پاس ہوا ہے. تو میں تو اپوزیشن سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں اس مشکل وقت میں اکٹھے ہو کے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے، اور اس کے بعد سیاست ہوتی رہے گی. تھینک یو. دیکھیں یہ سارا افواہیں ہیں. پارٹی ہماری کا لیڈر ایک ہی ہے، وہ عمران خان ہے، اور ہم لوگ جو ہیں برسر اقتدار آئے ہیں یا لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، لوگوں نے ووٹ جو ہیں پارٹی کو دیے ہیں، عمران خان کو دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ عمران خان ہی 5 سال پرائم منسٹر اس ملک کے ہوں گے. لیکن یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جب مشکل وقت ہوتا ہے تو سب کو شیئر کرنا پڑتا ہے. اس وقت مشکل وقت ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. چلو یہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے پاس کم از کم جو ہے جاب تو ان کا جو ہے وہ سیف ہے. ہمیں بھی تکلیف ہے، مجھے بھی تکلیف ہے کہ جب پرائسز بڑھ رہی ہوں تو جب سیلریز نہیں بڑھتی تو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایک مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت کو یہ جو ہے تنخواہوں جو ہیں ان میں اضافہ نہیں کیا. دیکھیں میں عرض کروں اصل بات یہ ہے کہ ظہرانے میں جانا نہ جانا یہ چیزیں معمولی ہیں، یہ بڑی چیزیں نہیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کسی بھی ہمارے اتحادی نے کہ وہ ہماری حکومت کو گھرانا چاہتے ہیں. کبھی ہمارے اتحادی نے یہ نہیں کہا کہ وہ جا کے اپوزیشن کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں بھی بجٹ جو ہے وہ سپیکر کی سربراہی میں پاس ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ کاف کے لوگوں نے ہمیں مرکز میں بھی ہمارے بجٹ کو سپورٹ کیا ہے، اور اپوزیشن یہ بات کرتی تھی کہ ہم تو بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، یہ 20 کا فرق آ جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ بڑی واضح
میجارٹی کے ساتھ جو ہے بجٹ پاس ہوا ہے. تو میں تو اپوزیشن سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں اس مشکل وقت میں اکٹھے ہو کے اس مشکل وقت سے نکلنا ہے اور اس کے بعد سیاست ہوتی رہے گی. تھینک یو. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کشمیر اور فلسطین میں ظلم و بربریت اپنی انتہا پر ہے. ہم نے ہمیشہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کی بات کی ہے. تمام امن پسند ممالک سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اپیل کرتا ہوں.